الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وشتوته النافذ أمره في سمائه الذي خلق بقدرته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر رونق افروز باوقار علماء ذوی احترام، ائمہ مساجد، اساتذہ مدارس اسلامیہ، بالخصوص اہل بیت اکرام، اس بزم کی صدارت فرمانے والے محسن قوم و ملت حضرت سید ہاشم بابا عرف پیر باپو اور ان کے ساتھ ہی ساتھ خطیب ہندوستان مبلغ اسلام حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ اور تمام سامعین و سامنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں پہلی بار آنے کا موقع ملا اور آتے ہی یہ محسوس ہوا کہ اس گاؤں پر یقیناً سادات کا کرم برس رہا ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے استقبال کیا، میری زندگی کی ایک تاریخ یہ بنی کہ آج تک میں گھوڑے پر نہیں بیٹھا تھا بھی نہیں تھا، کیونکہ ڈر بھی لگتی تھی، اس میں کبھی ہمت ہوئی نہیں تھی، لیکن آج آپ لوگوں کی محبت نے اتنا اصرار کیا کہ بعد نماز مغرب پہلی بار آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ نماز سے جب فارغ ہوا تو دل میں خیال آیا کہ آج شہادت کا دن بھی مولا امام حسن کا ہے اور امام حسین اور میرے آقا کی بھی عظیم سنت گھوڑے پر بیٹھنا، یہ سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی میری زندگی کی ایک تاریخ بنی۔ 2014 سے میدان خطابت میں ہوں دعوت و تبلیغ کے کام میں، اور پہلی بار الحمدللہ اس گاؤں میں گھوڑے پر بیٹھنے کا موقع ملا۔ اور جیسا کہ پیر باپو صاحب قبلہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کے تمام ملفوظات حسنہ کو قبول فرمائے۔ ہم سب کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ دو۔ پھر حضرت قبلہ صاحب نے فرمایا کہ میں میزبان ہوں اور دائیں بائیں مہمان ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے میزبان تو سب کو مبارک ہو جس کے دائیں بائیں بھی آل رسول مہمان ہیں۔ اور جب حضرت جملے ادا کر رہے تھے اس وقت علماء کی توجہ چاہتا ہوں، کچھ باتیں ذہن میں آئی ہیں۔ میں نے کہا یہ محفل، یہ گاؤں والوں اپنی قسمت پر ناز کرو، ناز کرو کہ بلانے والا آل رسول اور آنے والے آل رسول اور بیٹھے ہوئے عاشق رسول اور منبر پر نائب رسول۔ کیونکہ سفر تو بہت ہوتے ہیں، ارادے بہت سفر کے ہوتے ہیں، لیکن یہ سفر کیسا ہے؟ ہم دیکھنے آئے آل رسول کو، اور مجھ سے پوچھو میں کہوں گا میں دیکھنے آیا عاشق رسول کو۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے گلشن کو سلامت رکھے۔ جب ہماری دنیا ایسی ہوگی، آنکھوں کے سامنے آل رسول، دائیں بائیں
रसूल, हमारे सामने आशिके रसूल, अब बच्चे कौन, प्यारे प्यारे रसूल। मैदान महशर में वो मंजर होगा, बीच में होंगे आका रसूल, दाएं बाएं होंगे गुलामे रसूल। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को, इस महफिल को कबूल फरमाए। और पहली बार जब आना हुआ तो कई लोगों ने अलग अलग अंदाज से, हजरत ये पढ़िएगा, हजरत ये सुनाइएगा, हजरत ये कहिएगा, आज ये कलाम पढ़ दीजिएगा। तो मैं खुद आज चाहता हूँ, मैं अपने बड़े भाई यानी दाई इस्लाम अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब की खिताबत को खुद मैं पसंद करता हूँ। इसलिए जब ये बोलते हैं ना तो यकीनन मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज भी मेरे अली के घर में ऐसे शेर मौजूद हैं। लोग कहते हैं कि सादात के पास तो अब कहाँ ये वो दाएं बाएं करे, बेटा तेरे पास क्या है। अपना कहता हूँ इमामत सैयदों की है, क़यादत सैयदों की। हम सबको जरूरत। और ये बड़ा प्यारा शेर उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कहीं पर है मदारे पाक, कहीं पर है मदारे पाक व अशरफ, और कहीं ख्वाजा ज़मीने हिंद में अब भी हुकूमत, ज़मीने हिंद में अब भी हुकूमत सैयदों की है। अल्लाह ताला ये आले रसूल की मोहब्बत जिसके सीने में आती है ना, वो अपनी किस्मत पर नाज करे। तो बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की, मैं ज़्यादा वक्त भी ना लूँगा, लेकिन मैंने उन फरमाइश पर तरजीह दिया जो आपके इलाके के मस्जिद के इमाम हैं। इन्होंने भी ये भी एक फरमाइश लेकर के हाजिर हुए। तो मैंने कहा इतने अवाम में तरजीह किसको दूँ, काले को कि गोरे को, मोटे को कि पतले को। तो मेरे जहन में ही बात आई कि इमाम साहब को तरजीह दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ चंद अशार आपकी समाज के हवाले करते हैं। सुनने का मूड है आप लोगों का? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाबा से दुरूद पाक पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी हम सब अपने इसाले सवाब के लिए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि महफिल हो कोई मेरा उन्वान हुसैनी है, महफिल हो कोई मेरा उन्वान हुसैनी है, महफिल हो कोई मेरा उन्वान हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। आप भी मिल के पढ़े ना, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। बुलंद आवाज़ से दिल भी हुसैनी है, ये जान हुसैनी है। झुक जाओ भला कैसे, गिर जाओ भला कैसे, अशरफ तेरी चौखट का फैजान हुसैनी है, अशरफ तेरी चौखट
مہینہ نہیں ہے، یہ تو سفر کا مہینہ ہے، آنے والا ربیع الاول کا ہے، تو حسینی محفل حسینی محفل حسینی، اور ان کے لیے جواب ہے، سبق کے ہاتھ اٹھا کے اردو سبحان اللہ. ہر ایک جتنے سمجھدار ہوں گے خاموش نہیں رہیں گے انشاءاللہ. ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، ہر ایک یزیدی کو جا کر یہ بتا دینا، کیا ہم کیا ہیں بھارت کا خواجہ بھی خواجہ بھی حسینی ہے. قرآن سامعین چینج کرتے ہیں، محفل بھی محفل بھی حسینی ہے، بیٹھے بھی آئے بھی علماء بھی حسین، اور آگے بڑھتے ہیں مسجد بھی منبر بھی، اور آگے بڑھتے ہیں کعبہ بھی آقا بھی حسینی ہے. دروازہ جنت پر ہنستے ہوئے جاگیں گے، جنت کا دروگا بھی رضوان حسینی ہے، جنت کا دروگا بھی رضوان حسینی ہے. مکتے کا شعر ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں سید صاحب سنگھ صاحب. تحدیث نعمت کے طور پر یہ شعر ہے کہ مت پوچھیے جامی کی شہرت کی وجہ کیا ہے، فیضان حسن کا ہے انعام حسینی، فیضان حسن کا ہے انعام حسینی ہے. میرے دوستو، یہ بات اردو پاپ پر لکھا صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ بیٹھ جانا. ہلو ہلو. اچھا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی، آپ سب کو ایڈوانس میں عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جشن عید میلاد النبی اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سب کس کی محبت میں آئے ہیں اور کس کے لیے آئے ہیں؟
اور کیوں آئے ہیں؟ سب کا جواب ہے عید میلاد النبی، کیونکہ جو اشتہار کا اعلان ہوتا ہے اس حساب سے آدمی آتے ہیں۔ ایک بات بتاؤ، ہم سب کو زندگی میں محبت ہوتی ہے، بغیر محبت کے تو کوئی رہ ہی نہیں سکتا ہے، چاہے وہ پاگل ہو اس کو بھی محبت ہوتی ہے، اور کوئی عالم ہے اتنی محبت میں غرق ہو گیا مجذوب بن گیا، اس کو بھی محبت ہی سے مجذوبیت ملتی، کوئی ملنگ بنا محبت سے ملا، کوئی محبوب بنا محبت سے بنا، جو بنا محبت سے بنا، لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، توجہ دینا، جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم اسے جانتے ہوں، ہم اسے جانتے ہو، ہم محبت اسی سے کرتے ہیں جس کو ہم نے دیکھا ہے، محبت اسی سے ہوتی ہے جس سے ہم ملتے ہیں، نابینا ہے اس کو محبت نہیں ہوتی کیونکہ دیکھ ہی نہیں پاتا، تو محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، بغیر دیکھے محبت ہوتی نہیں ہے، بغیر دیکھے محبت ہوتی نہیں ہے۔ کوئی آدمی آپ کو کہے کہ بھاؤ نگر میں بڑا سستا پلاٹ بک رہا خریدو گے تو آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میرے کو دکھاؤ، اب چاہے پیپر میں دکھاؤ موبائل میں دکھاؤ لیکن دکھاؤ، بغیر دیکھے اس پلاٹ کا سودا ہو نہیں سکتا، چاہے وہ پلاٹ کتنا ہی مہنگا سستے میں مل جائے۔ پتا کیا چلا؟ بشری تقاضا یہ ہے بغیر دیکھے ہم کسی سے محبت کرتے نہیں ہیں۔ ایک اجتماع میں آئے ہوئے عاشق رسول ایک پیغام دیتے ہیں، ہم جسے دیکھے اس سے محبت ہوتی ہے، ہم جس کی صحبت میں بیٹھے اس سے محبت ہوتی ہے، جس سے ملتے ہیں اس سے محبت ہوتی ہے، لیکن اسی روئے زمین پر، آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ایک ذات ایسی ہے جو آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، دیکھا نہیں محبت ہو گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور جامی اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ دیکھا نہیں محبت ہو گئی۔ ارے دوستو، نابینا نے بھی دیکھا نہیں محبت ہو گئی، تبھی تو کہنے والے نے کہا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار۔ ایک ساتھ ہے جسے دیکھا نہیں محبت ہو گئی، دیکھا نہیں محبت ہو گئی۔ دنیا میں بہت سے لوگ آئے، اچھا کام کیا محبت نہیں ہوئی، قرآن کا ترجمہ کیا محبت نہیں ہوئی، تفسیر لکھا محبت نہیں ہوئی، فتاوے دیے محبت، بولو بھائی محبت نہیں ہوئی، بڑی سی بڑی داڑھی لگا لیا محبت نہیں ہوئی، چہرہ چمکایا محبت نہیں ہوئی، امامے لگائے محبت نہیں ہوئی، لباس پیجامہ اونچا کرتا لمبا محبت، ارے گھر گھر آ کے پجرویا محبت، کھینچ کھینچ کے لے گئے، اتنی دعوت سلام دی، ارے دوستو اتنی دعوت سلام دے دیتے، پتا کیا چلا؟ علم ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفتی بھی ہے، مفکر بھی ہے، مترجم بھی ہے، پھر بھی محبت نہیں۔ یہ ساری خوبی بریلی کے احمد رضا میں بھی ہے، تو محبت ہوئی کیسے؟ ان میں بھی ہے، اعلیٰ حضرت میں بھی ہے، تو محبت ہوئی تو کیسے؟ ایک سے اتنی محبت کہ ہم نے مسلک کا نعرہ لگایا، ایک سے اتنی محبت ہم نے اس کو محبت کا نعرہ لگایا،
ایک مولوی اس کا نام نہیں لیتے. ارے ہم کیوں لے, ہم تو لے ہی نہیں سکتے نا, ان کے گروپ والے بھی نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ سنی لوگوں نے کبھی غوث کی 11ویں, کبھی مخدوم اشرف کی 28ویں, کبھی کریم نواز کی 6ٹی. میں نے کہا گزارا اسی سے ہے ہمارا, کیونکہ وہ آدمی احسان فراموش ہے جو اپنے محسنوں کو بھول جائے. ہم دھرتی پر جب تک رہیں گے خواجہ کی 6ٹی مراتے رہیں گے, کیونکہ ہم پر نجد کے, ریاض کے مولویوں کا اثر نہیں, خواجہ کی خواجگیت کا اثر. دوستو نعرے میں ٹائم بچایا جائے. یہ تو 2020 چل رہا ہے, پھر 50 اوور والے بھی آتے ہیں. کیونکہ میں بھی زیادہ محنت نہیں کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. ماحول آپ کا بنا رہا ہوں, محبت پر بات. یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں بولا پیر باپو تو تم کیا کرتے ہو؟ ہم تو چلو کھاتے بھی ہیں, کھلاتے بھی ہیں, آتے بھی ہیں, بلاتے بھی ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ اب دوستو سنو, تم عرس کا اس کو کرتے ہو, تیرے کو تکلیف کا ہی ہوتی ہے. یہ بات نہیں بولے, تکلیف کیوں تم کو؟ کھچڑا ہم کھائیں, جاجرو ان کو, بریانی ہم توڑے, ٹوٹ جائیں گے. کیا غوث کی شان ہے, سبحان اللہ. تو ہم نے تو ہر دن اپنے پیر کی یاد کی محفل بنائی, خواجہ کی 6ٹی بنائی. اب سید سادات کی توجہ چاہتا ہوں, یہ نہیں بناتے, کتاب کا حوالہ نہیں کر نوٹ کرتے, یاد نہیں کرتے. میں بھی سوچ میں پڑا, ہم اپنے ہر امام کی یاد بنائیں, یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت کو بھی نہیں بھولے, مفتی اعظم ہند کو بھی نہیں بھولے. اور یہ ابھی 50 سال کے مولوی ایک تھا گیا کا بہت خبیث آدمی, وہ مرا, اس کے بعد اس کا ذکر ختم. بہت بڑا مناظر تھا ان کا. میں سوچ میں پڑا وجہ کیا ہے. ہم خوب یاد کریں, دیکھا نہیں پھر بھی یاد کیے جا رہے, اور وہ تو دیکھے, ملے, بیٹھے, پھر بھی بھول گئے. تو سن لیو, یہی سے ہمیں مجاز مل گیا. یہ خود جانتے ہیں کہ ہماری لائف میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے یاد کیا جائے, اور ہم یاد کر کے بنا دیتے ہیں. غوث اعظم ہمارے پاس ہے, عبد القادر نام تمہارے پاس ہے, غوث اعظم تو ہمارے پاس ہے, خواجہ ہمارے پاس ہے, داتا ہمارے پاس ہے, شاہ عالم ہمارے پاس, موسیٰ سہاگ ہمارے پاس, قطب عالم ہمارے پاس, شاہ میرا ہمارے پاس, محبوب الہی ہمارے پاس, قطب الدین بختیار کاکی ہمارے پاس, سراج الدین اخیین ہند ہمارے پاس, علاء الحق پنڈوی ہمارے پاس, مخدوم سمنانی ہمارے پاس. ارے ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جب امام عشق و محبت نے اپنے نورانیت کی نظر سے مشاہدہ کیا, طرف کے بول پڑے, کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا, بول پانے میرے سرکار. میرے دوستو, پتا کیا چلا, علم سے نام نہیں ہے, عشق سے نام ہے. عاشق بنو, عاشق بنو اور بناؤ. میرے دوستو, آقا کریم کی ذات ایسی ہے. آج ہی مفتی مہدی صاحب کے ساتھ میں تھے, بس آخری بات عرض کر کے گزرتا ہوں کہ کسی کا فون آیا نزدیک کا دوران سفر. اس نے کہا کہ حضرت, یہ پہلے حضرت بن کے بات کرتے ہیں, ایسا چاپلوسی کریں گے ایسا لگتا ہے کہ اپنا ہی کوئی مرید ہوگا. تو رستے میں 5 منٹ مجھے لگا یہ بکواس آدمی ہے. ہم نے کہا بیٹا تم سمجھنے والے نہیں, اگر سمجھنا بعد آ کے سمجھ لینا. ایک روایت میں نے بیان کی تھی. یہ بتاؤ, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ, کہ صالحین کا جہاں ذکر ہوتا ہے یا صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غور سے سننا, اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے.
یہ کسی اور نے نہیں، آقا کریم نے فرمایا ہے۔ کس کے ذکر میں؟ تم ابو بکر کا ذکر کرو، حضرت عمر فاروق کا کرو، عثمان ذو النورین کا کرو، مولا کائنات کا کرو، امام حسن حسین کا کرو، غوث و خواجہ کا کرو، مخدوم پاک کا کرو، تو آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ان کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو علماء موجود ہے، بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، اب پوچھو اے آقا کریم، آپ نے فرمایا رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہ رحمت ہے کیا؟ یہ رحمت ہے کیا؟ جس چیز کا نزول ہوتا ہے یہ رحمت ہے کیا؟ میں نے کہا سنو، بریلی کا چشمہ لگاؤ تو سب کو صاف صاف دکھے گا، تعصب کے حالت کو ہٹاؤ، یہ رحمت ہے کیا؟ تو قرآن اعلان فرما رہا ہے، اے مولا رحمت ہے کیا؟ قرآن فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوب عالمین کے لیے رحمت ہے، رحمت۔ میں سنی عاشق غوث و خواجہ مخدوم پاک کی چیتی کو سر کا تاج بنا کر کے اعلان کرتا ہوں، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے خود مصطفیٰ کی قیامت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ دوستو تم کیا سمجھو گے؟ میرے امام نے سمجھایا۔ اب یہ مت دیکھنا اتنے مجمع میں سب نیک تھے، سب نمازی تھے، سب پرہیزگار تھے، سب باوقار تھے، کیسے کیسے لوگ ہیں آپ اپنے حالت سے خوب واقف ہیں۔ کوئی بغیر وضو کا، کوئی وضو سے، کوئی صرف دیکھنے، کوئی سننے، کوئی محفل کی چمک دیکھنے آیا، ایسے ایسے سب بیٹھے ہیں۔ تبھی تو امام اس کو محبت عقیدہ دیتے ہیں۔ سنو، محبوب کی محفل میں جب چلے جاؤ اب اعمال پر نظر مت ڈالو، بلکہ احمد رضا کی زبان میں جو ہے وہ کہو، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے دوستو تم کیا سمجھو گے چائنا کی ٹوپی لگا کر کے مصطفیٰ کا مقام کیا؟ سمجھنے کے لیے غوث اعظم کی محبت ہونی چاہیے، غریب نواز کی وفاداری ہونی چاہیے۔ اور دوستو ایک بار یہ ایک حدیث سنا کر کے میں رک سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ کس کے لیے؟ جنازے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، تاخیر کیوں ہوئی آقا کو اتنے آنے میں، لیٹ کیوں ہوئے؟ تو آدمی کو بے چینی ہوتی ہے۔ تو آپ عائشہ صدیقہ اپنے جنگلے کی اور سے دیکھتی تو دیکھتی حضور پاک تشریف لا رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں۔ حضور کی نورانیت کو دیکھا، عائشہ صدیقہ تڑپ گئی اور اجلت میں اپنے سر کو ڈھکنے کے لیے نبی پاک کی ایک لنگی تھی، اس لنگی کو اپنے سر پر رکھ لیا، اور رکھنے کے بعد اب دیکھ رہی ہے، پہلے بھی دیکھا اور اب دیکھ رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب آقا کریم گھر پر تشریف لائے، عائشہ صدیقہ آپ کے ہاتھ کو چھو رہی ہے، آپ کے لباس کو چھو رہی ہے، آپ کی ریش مبارک کو چھو رہی ہے، آپ کی زلفوں کو چھو رہی ہے، آپ کے امامے کو چھو رہی ہے۔ آقا کریم پوچھتے ہیں اے عائشہ کیا ہوا؟ کہا اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ چل کے تشریف لا رہے تھے، آپ پر تو رحمت کی بارش نازل ہو رہی تھی، بارش برس رہی تھی، اور جب آپ کو ٹچ کر رہی ہوں تو کپڑا بھی سوکھا ہے، ہاتھ میں بھی نمی نہیں ہے، امامہ میں بھی نمی نہیں ہے، زلف میں پانی کی کوئی بند نظر نہیں آ رہے ہیں، ریش مبارک بھی بالکل صاف ہے۔ آقا کریم یہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن عائشہ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے آقا مسکرا کے پوچھتے ہیں اے عائشہ یہ تمہارے سر پر کیا ہے؟ کہا اے میرے شوہر محترم نبی دو جہاں، میں اجلت میں اپنی اوڑھنی کو بھول گئی اور آپ کی تہبند کو اپنے سر پر رکھ لیا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تو نے جو کچھ بھی دیکھا سچ دیکھا، اس لیے جب تو اوڑھنی سے دیکھتی تھی
میں مچھایا. پتا کیا چلا؟ یہ لنگی کا عالم ہے. بولا بولا آخری بات ہے. بلند آواز سے بولو. میں پوچھتا ہوں تیری تہبل لیا ڈال اپنی بائری کے سر پر. دیوال میں کیا ہو رہا ہے، دیوال کے پیچھے کیا، اس کو خبر نہیں ہوگی. چلا ہے مقابلہ کرنے کے لیے. ارے نادان، آقا کی ذات بہت بلند ہے، ان سے مقابلہ قائم کرتا ہے. ایسی حسن، ایسی خوبصورتی کہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں کسی کام میں مشغول تھی اور آقا بھی کسی کام میں لگے تھے، اور آپ کی پیشانی پر، یہ بات بتاؤ، آپ کو پسینہ ہوتا ہے نا، ہم سب کو تم پوچھ لیتے ہیں، آقا کی پیشانی پر جو پسینہ نمودار ہوتا تھا، عائشہ فرماتی میں دیکھتی تھی موتیوں کی طرح چمکتا تھا، موتیوں کی طرح چمکتا تھا. تو اپنا پسینہ لے آ، روز نہاتا ہے، عطر لگاتا ہے، پھر بھی 24 گھنٹے بعد بدبو ہے. آقا کا عالم یہ ہے کہ خوشبو کا یہ عالم علاقے سے گزر جائے تو پورا علاقہ، ایک روایت میں ایک دن، ایک روایت میں 3 دن خوشبو دیتا تھا. 3 دن خوشبو دیتا تھا. ارے دوستو، ہمیں آقا کی ذات ان سے نہیں، علی کے گھرانے سے ملی ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی میلاد کی محفل کو منانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایسے ربیع الاول کے ماحول میں یہ جو فتوے لگاتے ہیں، اے عاشقوں، سنیوں، ان کو لگانے دو. تم اپنی عادت و اطوار کو سنت کے مطابق رکھنا. یہ لاکھ انگلی ایسے اٹھاتے رہے، تم اللہ کے فضل سے اٹھتے چلے جاؤ گے، بلند ہوتے چلے جاؤ گے، اور گھر کو سجاؤ، محلے کو سجاؤ، اور دنیا کو بتاؤ آج آنے والا کون ہے. آنے والا وہ ہے نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول سوائے. سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. جب آقا کی ولادت کا وقت آیا نا تو سمندر میں جا کے رویا تھا. کہاں رویا؟ میں بس 1 منٹ کی بات کروں گا. میں جب اس کو پڑھا، سمندر میں رویا کیوں؟ اتنی بڑی زمین اس کو خالی نظر آ رہی تھی. ہوشیار تھا نا بھائی. ڈیر شانو جنے کے ڈیر ڈائیو بنی گئے اچھے سمندر میں بچے میں جائنے روتا تھا. میں سوچا تو سمندر ہی کیوں نہیں تھا؟ ہوشیار تھا. کہا اس لیے تاکہ چیلے چپاٹے سمجھے نا کہ آنسو کتنا نکلا، کیونکہ پانی میں آنسو گرے گا. آدم علیہ السلام رو دنیا جان گئی، اتنا پانی گرا آپ کا کہ پرندے آ کے پانی پینے لگے. ہوشیار نکلا، سمندر میں رویا. قدم پڑا تو سمندر بھی کھارا کھارا ہو گیا. دوستو، ایسے ابلیسوں سے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری سنیت کو عروج و بلندی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے پیر باپو کو صحت العافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کے سایہ کرم میں آپ سب کو خوب تبلیغ اور دین پر قائم رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.